بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله المولانا العظيم. میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ان آیات کریمہ میں ہے، قد افلح من تزکا. فلاح پائی اس شخص نے جس نے تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کا مزاج یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور آخرت کی زندگی زیادہ دنوں تک رہنے والی ہے. اس مضمون میں ایک لفظ آیا ہے قد افلح، فلاح یافتہ ہوا، فلاح یاب ہوا. فلاح کا لغوی ترجمہ ہے، ڈکشنری میں فلاح کا ترجمہ ہے چھپی ہوئی چیز کو کھول دینا، پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا. اسی وجہ سے عربی والے کسان کو فلاح کہتے ہیں کہ وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، اس کو کھودتا ہے، ظاہر کرتا ہے. لیکن شریعت میں اطلاق فلاح کا ہے کہ آدمی پر کھل جائے، دنیا میں جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ، اس کی اچھائی، جو کچھ اس نے محنت کی وہ ساری محنت اس پر کھل جائے، واضح ہو جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں. جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پھر کامیابی. اور آخرت سے یہ چیز متعلق ہونے کی وجہ سے تین چیزیں کہی جاتی ہیں کہ فلاح کہتے ہیں وہ کامیابی، کیونکہ آخرت کی ہے، اس کے بعد بدلنے والی چیز نہیں. وہ کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو، وہ کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو. اچھا، تھوڑا تھوڑا سب اس نیت سے آگے آ جائیں کہ پیچھے والے لوگ بھی مجلس میں آ جائیں. وہ کھڑے ہیں بہت سارے لوگ، آ جائیں، اندر آ جائیں. یہ بھی شریعت کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے. قرآن نے کہا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، سہولت پیدا کرو. فافصحوا، تم فوراً دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو. اس کے نتیجے میں تم کو کیا ملے گا؟ یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے سہولت پیدا کر دے گا. دیکھو کتنی بڑی چیز مل گئی ایک چھوٹے سے عمل پر. شریعت کے ہر عمل میں نفع ہی نفع ہے. تو بتایا گیا فلاح وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، وہ عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، وہ عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو. فانی چیزیں ہیں یہ،
جن پر فنا طاری نہیں. اور یہ فلاح اور کامیابی اکثر و بیشتر 3 طرح سے ملتی ہے. ایک تو یہی آیت ہے جس میں بتایا، لیکن یہ موقوف ہے ایک دوسری چیز پر. تزکیہ موقوف ہے دوسری چیز پر، وہ ہے توبہ. قرآن نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو تم اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب. ایھا المومنون، یہاں خطاب ہے ایمان والوں کو. او مومنو تم سب کے سب توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح مل جائے. خطاب ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو. اور پھر حکم ہے توبہ کرنے کا. اس کا مطلب ہے متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف. غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں فلاح ملے گی. معلوم ہوا کہ ایمان والے سے غلطی چوک ہو سکتی ہے، ہو جائے گی تو پھر متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف تاکہ فلاح حاصل ہو جائے. تو توبہ. دوسری چیز تزکیہ، توبہ کرے گا تبھی تزکیہ کی طرف بڑھے گا. اور تیسری ایک آیت آئی ہے جس میں فلاح کا تذکرہ ہے، وہاں اس میں نماز کا تذکرہ کیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کامیابی ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے. شریعت کی ذرا ذرا سی باتوں کے اپنے الگ الگ اثرات ہیں. جیسے دھوپ نکلی اس کا اثر الگ ہے، ٹھنڈ ہوئی اس کا اثر الگ ہے، چاند کے اندر اثر الگ ہے، ہوا کے اندر اثر الگ ہے. مخلوق میں، اللہ کی اس کائنات میں ہر چیز کا اپنا اپنا اثر ہے. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں عام طور پر انسان کو 4 عناصر کا ملا ہوا مجسمہ مانتے ہیں. 4 عناصر کیا ہے آدمی کے اندر؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. پھر ریسرچ کرنے والوں نے لکھا، انہوں نے لکھا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی تحقیق دی. ایک تحقیق ہے، کہا جس انسان کے اندر غالب ہوتی ہے مٹی، اس کے اندر پائی جاتی ہے تواضع. کیونکہ مٹی بیچاری پڑی رہتی ہے، کوئی بھی پیر اس پر رکھ دے کوئی اعتراض نہیں کبھی کیا، اس پر کوئی پھاوڑا چلا دے کبھی اعتراض نہیں کرتی مٹی، اس پر کوئی آگ جلانے لگے کوئی اعتراض نہیں کرتی، کچھ نہیں، بیچاری متواضع ہے. اور ہوا کے بارے میں کہا کہ ہوا کا غلبہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر تکبر بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور پانی جس کے اندر آ جاتا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے اندر حرص کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی کی عادت ہے جدھر کو جگہ ملے ادھر کو بھاگے دوڑ دوڑ کے. جہاں سے بھی جگہ ایک کاٹے گی زمین کو، چلے گی آگے، دیکھے گی نہیں، رکنے کا نام نہیں لیتا. پانی چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. اور آگ تو آگ ہے ہی ماشاءاللہ. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے جس کے ذریعے دانائی بھی آتی ہے. مجھے اس کو ابھی بیان نہیں کرنا، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف چیزوں کے اندر اللہ نے مختلف خاصیتیں رکھی ہیں. چونکہ انسان کے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، انسان ان خاصیتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اب پھر انسان کو سدھارنے کے لیے اس کا ایمان آ گیا، انسان کو قابو کرنے کے لیے. انسان کی طبیعت کے اندر
حرص ہے، لیکن شریعت اس کو موڑ دیتی ہے، رخ موڑ دیتی ہے، ماڈیفائی کرتی ہے۔ شریعت کہے گی کہ دنیا کی حرص مت کرو، آخرت کی حرص کرو۔ حرص کی استعداد کو شریعت ختم نہیں کرتی، فنا نہیں کرتی۔ آدمی وقت خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرنے کی استعداد کو شریعت ختم نہیں کرتی، بلکہ صرف رخ بدل دے گی کہ جو ٹائم تم نے رات کا 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ٹی وی کے سامنے خرچ کیا، اس کا رخ موڑ کر اس کو قرآن کے ساتھ خرچ کر دو۔ یہ ہوگی تبدیلی، رخ بدلے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ استعداد کو ختم کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس۔ شریعت اس کو نہیں کہے گی کہ یہ ریس ختم کرو، بلکہ یہ کہے گی کس چیز میں ریس کر رہے ہو اس کو دیکھو، عنوان بدل دو اس کا۔ قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، جس کو ہم آج کے زمانے میں کمپٹیشن کہتے ہیں۔ تو کمپٹیشن کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یوں کہے گی کہ تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے کر دنیا کی چیزوں میں کمپٹیشن مت کرو۔ اس نے 1 منزلہ مکان بنایا، میرا 2 منزلہ ہو جائے، اس نے 2 منزلہ مکان بنایا، میرا 3 منزل کا ہو جائے، اس نے 2 دکانیں بنا دی، میری 3 ہو جائیں، اس نے ماربل لگایا تو میرے یہاں بھی ماربل لگ جائے۔ کہا نہیں، یہ والا جو کمپٹیشن تمہارا ہے یہ تم کو خراب کر دے گا، بلکہ اس کا رخ بدلو۔ اس کو کہا قرآن نے کہ یہ جو دنیا میں تم کمپٹیشن میں پڑ گئے ایک دوسرے سے آگے جانے میں، تو اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ اور وہ کس میں ہے؟ ام کے پارے میں ہے، سورہ تکاثر، اس کی آیت سب کو یاد ہے، الہاکم التکاثر۔ الہا کے معنی غافل کرنا، الہا یلہی الہاءن، یہ عربی کا صیغہ ہے۔ الہا کے معنی غافل کرنا، الہا ورب ہے اور اس کے بعد اس کا مفعول ہے، سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ آتا ہے، یہاں سبجیکٹ اس کے بعد آئے گا۔ الہاکم، غافل کر دیا تم کو۔ اب سبجیکٹ باقی ہے، کس نے غافل کیا؟ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ آگے ہے التکاثر۔ تکاثر کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت ڈھونڈنا، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ یہاں اس کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی چیزوں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس میں پڑ جاؤ گے تو اس میں تمہارا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سے غافل ہونا بہت بری چیز ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اگر یہ آدمی اپنے مالک سے غافل ہو گیا تو بہت پریشان ہو جائے گا، پھر تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اب اس میں شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے جو آدمی کو دھوکہ دیتا ہے کہ تم ہمیشہ تھوڑی اسی میں رہو گے، دیکھو میٹرک کر لو پھر دیکھنا، پھر دین کی طرف آؤ گے، پھر حافظ بنو گے۔ پھر کہتا ہے گریجویشن کر لو گے اس کے بعد تم تبلیغ میں جاؤ گے۔ پھر کہتا ہے گریجویشن کے بعد ابھی تم ایم اے کرو گے تب یار نمازیں شروع کرو گے، ابھی تم کون سے بوڑھے ہو گئے۔ پھر جب ایم اے کر لیا اور وہاں کسی سے تعلق ہو گیا، پھر اللہ کی یاد میں کیا کھوئے گا، پھر اس کی یاد میں کھوتا ہے۔ پھر کہتا ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے، اجی وہ ہے نا پاک محبت، جب شریعت کی نہج سے ہٹ گیا تو پاکی کہاں سے آئی؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی جس آدمی نے بجلی بنائی اس نے تو اتنا نیک عمل کر دیا اور کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کو اس نے راہ دکھائی، تو کیا یہ نیک عمل نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے عمل صالح کو ڈیفائن تو کرو۔ عمل صالح کی ڈیفینیشن ہے وہ کام جو ایمان کو قبول کرنے کے بعد کیا جائے اس میتھڈ پر جو متعین کیا ہو خدا کے پیغمبر نے۔
جب وہ اس تعریف میں ہی نہیں آتا تو عمل صالح کہاں سے بن گیا؟ یہ تو بنانے والا متعین کرتا ہے، بنانے والا متعین کرتا ہے کہ عمل صالح وہ ہوگا جو ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک آدمی بچوں کو کپڑے پہنا رہا ہے اور یہ بھی سکھا رہا ہے کہ ماں کو گالی دینا، دنیا کا کون سا آدمی ہے جو اس کو کہے گا یہ اچھی بات کر رہا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا یہ تو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، یہ تو سب سے بڑا مکار ہے کہ بچوں کو کپڑے پہنا رہا ہے اور جو ان کا اصل محسن ہے، ان کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب ہے، ان کے خلاف ان کو تیار کر رہا ہے۔ بہنی اسی طرح جو شخص کائنات کے بنانے والے کا منکر ہو گیا یا اس کا باغی ہو گیا، وہ اگر کوئی بھی کام کرے گا اس کو عمل صالح نہیں قرار دیا جاتا۔ ہاں یہ ہے اس کی وجہ سے آسانی کسی کو پہنچ سکتی ہے، اس کی تعریفیں خوب ہوں گی کہ اس نے کپڑا پہنایا، لیکن وہ اس کے دل سے پوچھو کہ وہ دل میں کیا سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی آپ کو 1000 روپیہ دے رہا ہے اور ساتھ میں آپ کے باپ کی مخالفت بھی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے آپ وہ 1000 روپے لے لیں، لیکن دل آپ کا اس کی محبت کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو دل کی ایک بات ہے، دل کی کیفیت ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے۔ تو قرآن نے کہا الہاکم، غافل کر دیا تم کو، التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس نے، کثرت کے ڈھونڈنے نے، اور شیطان تم کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے دن کر لوں گا، ابھی میری عمر ہی کتنی ہوئی، ابھی تو میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اپنے پیروں پر تو مجھے کھڑا ہونے دو۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اس غفلت سے نکل نہیں سکتے اس دنیاوی کمپٹیشن میں، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم قبر کے کنارے پہنچ جاؤ گے۔ یہ دھوکہ ہے جو آدمی کو ذہن میں کل نکل آؤں گا، پرسوں نکل آؤں گا۔ قرآن نے اس کو کلیئر کر دیا۔ لیکن یہی تکاثر، اس کو کہا دین کے معاملے میں قرآن نے ہی کہا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو طلب کرو، مگر کس میں؟ خیرات، اچھے کاموں میں۔ اور اچھا کام میں بتا چکا ہوں جو ایمان کی بنیاد پر ہو۔ اچھے کام کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کتنے بھی اچھے کام ہوں، شریعت اس کو اچھا کام نہیں قرار دے گی۔ یہ ہو سکتا ہے اس نے چونکہ خدمت کر دی، ساری دنیا کے ذریعے اس کی تعریفیں کرائی جائیں گی، لیکن آخرت میں جو اصل معاملہ ہے وہاں اس کے کھاتے میں کچھ بھی جمع نہیں ہوگا۔ اس کو کہا ہے۔ تو میرا نقطہ یہ تھا کہ جب آدمی کے اندر، آدمی کی بنیاد میں مختلف چیزیں جمع ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو وہ اپنا اثر ضرور دکھائیں گی۔ اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر بہت سی خامیاں آ سکتی ہیں، بہت سی غلطیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن نے کہا توبو، کامیابی تمہارے لیے تب بھی ممکن ہے، لیکن پہلے ایک کام یہ کرنا پڑے گا، تم کو اللہ کی طرف واپس آنا پڑے گا، توبو، توبہ کرنی پڑے گی۔ پھر دوسری بات یہ کرنی پڑے گی کہ تم کو تزکیہ، صفائی، پاکی حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ ایسا ہے جیسے کپڑے پر گندگی لگ گئی تو کہیں گے نئی گندگی سے تو بچو کہ آئندہ کپڑے پر گندگی نہ لگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرانی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو ایسے ہی رکھو، بلکہ اس کے لیے دوسرا کام کرنا پڑے گا کہ اس کو نل کے نیچے لے جا کر دھونا پڑے گا۔ یہ دو سپریٹ کام ہیں۔ ایک کام مستقل ہے کہ یہ ارادہ کرو کہ آئندہ ہم اس گندگی کے پاس نہیں جائیں گے جو گندگی ہمارے بدن کو لگ گئی یا ہمارے کپڑے کو لگ گئی۔ تو یہ بچنا، آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ ارادہ کرنا، اس کا نام ہے توبہ۔ توبہ کر لیا، اور جو لگ گئی ہے گندگی بدن پر اس کو دھونا، اس کو صاف کرنا، اس سے اپنے آپ کو اب اس گندگی سے پاک کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، وہ ہے تزکیہ۔ دو چیزیں ہو گئیں۔
توبہ اور اس کے بعد تزکیہ، اور یہ سارا کام ڈیپینڈ ہے چونکہ ایمان کا تعلق ہے دل سے، ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے، پھر ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے اس لیے دل کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ اسی کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار اچھی طرح سمجھ لو کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک رہے گا تو پورا بدن تمہارا ٹھیک رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا گوشت کا خراب ہو گیا تو تمہارا پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ تو ایک تو ظاہری گوشت کا ٹکڑا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ دل ایسی چیز ہے اگر اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو آنکھ کتنی بھی خوبصورت ہو پھر اس میں ٹیسٹ نہیں رہتا، دل خراب ہو گیا ہاتھ کتنا عالی شان ہو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں رہتا، وہ چلتا ہے حرکت کرتا ہے کام کرتا ہے لیکن وہ دل جب نہیں ہے تو بس ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو اور ڈاکٹر لوگ اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں اس لیے وہ کہتے بھی ہیں۔ تو باطنی طور پر بھی ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اس لیے اعمال بھی دل پر ڈیپینڈ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دل میں جو صحت ٹھیک ہونی ہے جس سے اعمال صحیح ہوں، کیا وہ کبھی متاثر ہوتا ہے یا یہ دل آل پروف ہے؟ کہا نہیں، دل میں کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ دل میں جب بیماری آتی ہے، دل کی بیماری کی 4 علامتیں کتابوں میں لکھی ہے، دل کے بیمار ہونے کی 4 علامتیں لکھی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس آدمی کا دل فانی دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ دوڑتا ہو اور آخرت کی چیزوں کی طرف کم دوڑتا۔ اب سب لوگ جانتے ہیں اس کو، تو مجھے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ فانی دنیاوی چیزیں کیا ہیں۔ اس دنیا میں مال کا ملنا فانی چیز ہے، اس دنیا میں عزت کا ملنا سٹیٹس فانی چیز ہے، اس دنیا میں عہدے کا ملنا فانی چیز ہے، جو چیز بھی اس دنیا میں ہے۔ تو اگر دل لپکتا ہے فانی چیزوں کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف دل کی توجہ نہیں، یہ پہلی علامت کتابوں میں لکھی ہے، محققین نے لکھی ہے کہ گویا دل بیمار ہے۔ پہلی علامت یہ ہے، یہاں سے آدمی کو چیک کرنا چاہیے۔ اور دوسری علامت لکھی ہے دل کے بیمار ہونے کی کہ یہ آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں اطمینان سے رہتا ہو، اللہ کی یاد کا موقع ہے تو اس وقت اس کا دل اطمینان سے نہ رہتا ہو۔ اللہ کے ساتھ رہنے کے موقع کیا ہیں؟ مسجد کے اندر پہنچ گیا تو ایک بے چینی سی لگتی ہے، کب جلدی میں نکلوں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل بیمار ہے، یہ اپنے صحیح حالت پر نہیں ہے۔ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ نبض اپنے صحیح حال پر نہیں چلتی، حرکت ہی تو ہوتی ہے۔ وہ جو حرکت ان کو محسوس ہوتی ہے وہ اسی سے بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح حالت میں اس وقت نہیں ہے، ذرا سی تیز ہے، ذرا سی ہلکی ہے، اس کو بھی کہیں گے یہ بھی گڑبڑ ہے، اس کو کہیں یہ بھی گڑبڑ ہے۔ تو علامت لکھی ہے دوسری یہ دل کے بیمار ہونے کی، یہ علامت ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے تو گھبرا جاتا ہو، اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہو، اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہو، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اس وقت دل کے اندر بیماری آ چکی ہے۔ آج یہ 2 علامتیں، اور بھی 2 علامتیں لکھی ہیں، ان کو میں پوری نہیں بیان کرتا کیونکہ وقت ہمارا محدود ہے۔ پہلے یہ 2 چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر یہ 2 بیماریاں دل کے اندر آ گئی ہیں، اس کے مقابلے میں ایک دفعہ حدیث میں واقعہ آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسخ، فرمایا کہ نور ایمان
جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ دل پھول جاتا ہے. ایسا سمجھیے جیسے کہ بیج جب زمین میں ڈال دیا تو پودا نکلنے کے لیے وہ پھول جاتا ہے. سشرحنان جب وہ پھولے گا تبھی اس کے اندر شاخ نکلے گی، تبھی اس کا تنا بنے گا، تبھی وہ پھر اوپر شاخیں اور آئیں گی، تبھی اس کے اوپر پتے آئیں گے، تبھی اس کے اوپر پھول آئے گا، تبھی اس کے اوپر پھل آئے گا. اور قرآن میں اللہ پاک نے کلمے کی مثال شجرہ طیبہ کی دی ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اللہ پاک نے دی جیسے شجرہ طیبہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور شاخیں اس کی آسمان تک پہنچ گئی ہیں. لیکن یہ وجود میں تب آئے گا جب پہلے نیچے بیج سے کچھ نکلے. تو صحابہ تو ماشاءاللہ نمائندگی کرتے تھے امت کی. تو ایک صحابی نے عرض کیا حال لتلک من عالمین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اندر پھول گیا، اندر اس سے کومپل نکلی، اس کا تنا بنا، ہمیں کچھ پتا بھی چلے گا؟ کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 3 علامتیں اس کی ہیں. تو تینوں علامتیں چیک کرے آدمی تو وہ دیکھے گا اندر یہ درخت پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اگ رہا ہے یا نہیں. تو انہوں نے 3 علامتیں بتا دی. پہلی علامت ہے التجافی من دار الغرور. اس آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو دھوکے کی دنیا ہے اس سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا. یہ دکان پر جائے گا تو مگر جی نہیں چاہے گا. اب یہ دکان پر جائے گا محض شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ گھر میں بیکار بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. شریعت کہتی ہے بھیک مانگنا حرام ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم سوال کرو گے تو سوال کرنے والا، مانگنے والا قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا. محدثین نے بحث کی ہے کہ اگر عمل اس کا مانگنے کا ہے تو اس کی سزا میں اس کے چہرے سے گوشت کیوں ختم کر دیا گیا؟ کوئی دوسری سزا کیوں نہیں دی ہے؟ محدثین نے تو بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ سوال کرنے سے آدمی کی عزت مجروح ہوتی ہے اور آدمی کے بدن کی سب سے خوبصورت عزت اس کا چہرہ ہے. تو چونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کو سوال کر کے مانگ کر ملیا میٹ کر دیا، لہذا جواب میں بھی سزان اس کے چہرے کو گوشت کو ختم کر دیا جائے گا. تو چونکہ اس کے سامنے شریعت کا یہ حکم ہے کہ بال بچوں کا نان نفقہ مجھ پر فرض ہے، والدین کی خدمت کے لیے مجھے کمانا فرض ہے، اس شرعی حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ آفس جا رہا ہے، یہ کام پر جا رہا ہے، یہ مزدوری کرنے جا رہا ہے، یہ دکان پر جا رہا ہے. ورنہ اس کا دل تو چاہتا تھا کہ دنیا کی کسی چیز میں میرا دل نہ لگے. تو یہ کہا کہ ایمان پھل رہا پھول رہا. تو پہلی علامت اس کی ہے التجافی من دار الغرور، کہ اس دھوکے کی دنیا سے اس کا دل ہٹ رہا. یہ کہتا ہو یار سب فانی ہے، کچھ نہیں، اس دنیا سے کچھ نہیں لینا، لیکن یہ اس کا دل بول رہا. ورنہ تو اس وقت حال یہ ہے کہ یہ نماز میں کھڑا ہے، دل اس کا دکان میں ہے. یہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دل اس کا دفتر سوچ رہا ہے، آفس. یہ دکان میں کھڑا ہے، یہ نماز میں کھڑا ہے، دل اس کا کلاس کو سوچ رہا ہے. اس وقت یہ الٹی ترتیب پر ہے. اس وقت ہوگا تو یہ دکان پر سوچے گا آخرت. اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز کے اندر کھڑا ہو کر سوچ رہا ہے کہ کیسے میں اپنے چچا زاد بھائی کی زمین کا حصہ زبردستی وصول کروں. یہ نماز کے اندر مسجد میں سوچ رہا ہے کیسے میرے ٹیبل پر فلاں ملازم کا جو کاغذ آیا ہوا ہے 100 کے بجائے 200 رشوت کس طرح سے میں وصول کروں، کیسے میں دفتر کی فلاں چیز کو اس طرح اپنے لیے حلال بنا دوں. اب تو نماز کے اندر یہ سوچ رہا ہے. اس وقت اس کا حال کیا ہوگا کہ اس کو گاہک آیا چیز خریدنے تو ایک دم اس کے ذہن میں گھوم جائے گی بات کہ یہ تو دھوکے کی دنیا ہے، مجھے یہاں سے کیا لینا ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے دے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو کہیں میری چیز کی وجہ سے اس میرے گاہک کو، خریدار کو دھوکہ نہ لگے، اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہو جائے گی۔ پہلی علامت یہ بتا دی۔ دوسری علامت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والانابۃ الی دار الخلود، کہ یہ پھلنے پھولنے کا دوسرا نشانہ، دوسری نشانی، اس کی دوسری علامت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیشہ والا گھر، جو آگے آنے والا گھر ہے، اس کی طرف بار بار یہ متوجہ ہو رہا ہو، بار بار اس کو خیال آ رہا ہے مجھ سے ایسا عمل ہو جائے کہ آخری وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، بار بار اس کو خیال آیا ہے قبر آنے والی ہے، وہاں سوال کا کیا ہوگا، بار بار خیال آ رہا ہے۔ وہاں تو کسی کے بارے میں حکم ہوگا، جب قبر میں وہ تھکا ہارا پہنچا تو کیا کہیں گے؟ ارے بہت تھکا ہوا آیا، بہت محنت کی، بہت نماز پڑھتا تھا، بہت تلاوت کرتا تھا، حلال کمائی میں لوگ تجھے بہت تانا دیتے تھے، آج قبر میں تو آیا، اب چل اعلان کر دو اس کے کان میں نام کا نومت العروس، ایسا سو جا جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے۔ کسی کا معاملہ تو یہ ہوگا۔ تو دنیا میں اس کے ذہن میں یہ آئے گی بات کہ مسئلہ وہاں کا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا کا، حالانکہ قبر بھی تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے۔ قبر کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ۔ کیا؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ میں یہ سب شامل ہے، چاہے کوئی جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، چاہے کوئی سمندر میں ڈوبا، چاہے کوئی قبر میں پہنچا، اس عالم کا نام ہے عالم برزخ۔ یہ بھی اسی طرح ٹرانزٹ پیریڈ ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ہم ٹرانزٹ میں تھے، جیسے آسمان زمین کے پیٹ میں ہم عارضی ہیں، ایسے ہی وہ بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی زندگی اس سے بھی لمبی، ہر نئی زندگی پرانے سے لمبی ہوئی۔ جب ہم غذا کی صورت میں تھے تو کچھ ایام، پھر خون بنے تو کچھ دن، پھر خون سے نطفہ بنا تو کچھ دن، پھر باپ کی رگوں میں منتقل ہوئے تو کچھ دن، پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں اوری میں منتقل ہوئے تو پھر وہ مدت بڑھ گئی، وہ دن نہیں رہے، پھر بن گئے وہ مہینے، 9 مہینے۔ وہاں سے جب نکل آئے تو آسمان زمین کی اوری میں آ گئے، اس میں مہینے نہیں چلے بلکہ اس میں سالوں چلے۔ یہاں سے جب چلیں گے تو عالم برزخ میں پہنچیں گے، وہاں 100 سال 200 سال 300 سال نہیں، وہاں تو کوئی 50,000 سال، کوئی 60,000 سال، کوئی 70,000 سال، کوئی 90,000 سال۔ اور جب اس کے بعد محشر قائم ہوگا، جب عدالت قائم ہوگی، وہ پھر اس سے بھی بہت لمبی۔ قرآن نے کہا سورہ معارج میں 29ویں پارے میں موجود ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ اگر اس دنیا کے دنوں سے تم ناپو گے تو وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو کتنی لمبی زندگی ہے، لیکن وہ بھی ٹرانزٹ ہے، وہ عارضی ہے، کیونکہ حساب کتاب ہونا ہے، اور حساب کتاب کے بعد پھر ابد الآباد، جس کو دار الخلود کہا، اس کے بعد وہ زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اور ہے یہ حقیقت، ماں کے پیٹ میں تم کسی بچے سے کہو کہ تمہیں ایسی دنیا میں آنا ہے جہاں تمہارا روم، جس میں تم کو رہنا ہے، تمہارا کمرہ، وہ کتنا بڑا ہے ماں کے پیٹ کے ایریا سے؟ کیا کہو گے؟ 10 ٹائمز؟ 10 ٹائمز کہو گے تو بہت کم بتایا، کو 20 ٹائمز کہیں گے تو بہت کم بتایا، کو 50 ٹائمز۔ اور جب تم اس کو سمجھاؤ گے جو گھر اوپر نیچے ہوگا وہ تمہارے ماں کے پیٹ کی فل دنیا سے کتنا بڑا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں جو بنا 9 مہینے، یہ تو اس کی پوری دنیا ہے۔ جب تم اس کو سمجھاؤ گے کہ اب جس دنیا میں تمہیں رہنا ہے وہ اس تمہاری پوری دنیا سے، جو ماں کی اوری کی دنیا ہے، اس دنیا سے کتنے ٹائم اس کا مکان بڑا ہے، کہہ ہی نہیں سکتے۔ کتنا ٹائم بڑا ہے وہ تو حساب کرنا پڑے گا۔ اور پھر جب اس کو سمجھاؤ گے کہ جو وہاں بہت بڑے بڑے ٹاور ہیں 50 منزل، وہ کتنے بڑے ہیں اس پیٹ سے؟ کتنے بڑے ہیں؟
پھر جب تم اس کو سمجھاؤ گے، جب تمہیں سری نگر سٹی میں آنا ہوگا، سری نگر سٹی پوری اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا ایک شہر ہوگا، وہ تمہاری اس پوری کائنات سے، ماں کے پیٹ کی پوری کائنات سے کتنے گنے زیادہ ہے؟ صرف سری نگر شہر۔ کیا سمجھاؤ گے؟ پھر جب سمجھاؤ گے بر اعظم ایشیا جس میں تم بسو گے، وہ اس پوری ماں کے پیٹ کے کائنات سے کتنے گنا بڑا ہے، کتنے ٹائمز بڑا بتاؤ گے؟ بالکل اسی طرح وہ وہاں سے بولے گا، ارے پاگلوں کی دنیا، یہاں جس میں تو اس پوری دنیا میں گھوما، سر سے تو ادھر گیا، پیروں سے ادھر، 10 راؤنڈ تو میں نے اس پوری دنیا کے لگائے، کیا اس سے 100 ٹائمز دنیا کہیں آئے گی؟ ہے کہاں جگہ اتنی؟ لیکن جب وہ تشریف لاتا ہے اس دنیا میں تو پھر کیا کہتا ہے؟ واقعتاً تم نے صحیح بتایا تھا۔ ایسا ہی ہو جائے گا جب اس دنیا سے نکلنے کے بعد جو ہم کو بتایا جاتا ہے، سب سے چھوٹے جنتی جو ہوں گے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرائے، آپ کے مسکرانے کا چیپٹر ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسکراتے تھے، ہنستے کس طرح تھے، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے واقعہ بیان کیا، فرمایا میری نظروں میں ہے وہ آدمی جس کے اعمال ہوگا تو وہ ایمان والا، لیکن اعمال اس کے کم ہوں گے، اچھے اعمال، تو اس کو جہنم سے تو باہر رکھا جائے گا لیکن جہنم کے قریب اسی طرف رخ ہوگا۔ وہ کہے گا اے اللہ ایک بات میری سن، اللہ فرمائیں گے کیا بات ہے؟ اے اللہ مجھے آگ کی وجہ سے چہرے پر بہت لپٹیں آ رہی ہیں۔ کہا پھر کیا چاہیے تم کو؟ کہا ذرا یہ میرا رخ ادھر کر دو تاکہ میرا چہرہ زیادہ نہ جلے۔ اللہ کہیں گے تو اس کے بعد کچھ تو مانگے گا نہیں؟ کہا نہیں اللہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہیں گے اچھا موڑ دو اس کا چہرہ ادھر ہوگا، اب کچھ سال گزریں گے، 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 1000 سال ہوگا، کتنا ہوگا؟ وہاں کا تو 1 سال 1 دن 50,000 سال کے برابر قرآن نے بتایا۔ تو کچھ دنوں بعد کہیں گے اے اللہ میری بس ایک بات سن لے۔ کہا کیا بات؟ کہا یا اللہ یہ جو لپٹیں آ رہی ہے پیچھے بھی ابھی لگ رہی ہیں، تو ایسا کر دے کہ تھوڑا سا دور اور کر دے، ادھر جنت کے قریب کر دے۔ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا، تو بڑا بھولنے والا ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہیں گے اللہ بس اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کہوں گا، ذرا سا ادھر کو کر دے۔ حدیث میں ہے اللہ کہیں گے کہ چلو ادھر کو کر دو۔ اب جب جنت کے قریب ہوگا تو آپ وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی لپٹیں بھی آئیں گی، لیکن ہوگا باہر اب حسرت سے دیکھتا رہے گا کہ دیکھو وہ میرا دوست گھوم رہا ہے، وہ اس کا جہاز جا رہا ہے، وہ اس کے مہمان۔ اب جنت کی نعمت ہے، جنت تو وہ ہے جس کی منظر کشی قرآن نے بیان کی۔ جب تم پڑھو گے قرآن میں اور حدیث میں لذت آئی جائے گی، قسم خدا کی اتنی لذت کہ روح تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا رکھا ہے ان تمہاری ویب سائٹوں میں؟ قرآن کو براہ راست پڑھ کر دیکھو، حدیث کو پڑھ کر دیکھو تو جنت کی لذت اسی دنیا میں آ جاتی ہے، اور ایک عجیب سرور پیدا ہو جاتا ہے آدمی کی طبیعت میں، سب یہ فانی دنیا ذہن سے ہٹ جاتی ہے۔ تو پھر وہ کہے گا بہت دن جب گزر جائیں گے اے اللہ بس میری ایک درخواست قبول کر دے، تو وہ کہے گا یہ بات کہنے کے بعد کہ اللہ اس کے بعد پھر میں کوئی بات نہیں مانگوں گا آپ سے۔ اللہ کہیں گے تو کل ہی تو نے وعدہ کیا تھا۔ پھر کہہ رہا ہے کیا چاہیے؟ کہا یا اللہ بس اب جنت میں ہی بھیج دے۔ اس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹ آئی۔ اس چیپٹر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ خیر وہ جب جنت میں جائے گا تو واپس آئے گا، کہے گا اے اللہ تو اللہ ہے، کیا اللہ بھی کبھی مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ پاک کہیں گے کیا مذاق کی بات کیا کی میں نے؟ وہ کہے گا کہ جنت میں تو پیر رکھنے کو جگہ نہیں، وہاں تو پھول ہی پھول ہے۔ وہ کہے گا نہیں جا، جتنی دنیا میں تو رہتا تھا تجھے یاد ہے کتنی بڑی دنیا؟ وہ کہے گا جی اللہ یاد ہے۔ کہا ایک تو اتنی دنیا اور اس کے 10 گنا تیرے لیے ہے، یہ ہوگی ادنا جنتی کی جنت، تو باقی کی کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ کتنی بڑی جنت ہوگی وہ تو۔ لیکن دنیا میں یہ بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میں واپس کنکلوڈ کرتا ہوں
واپس آ جاتے ہیں ہم. تو یہ جو دوسری چیز بتائی والانابۃ الی دار الخلود کہ آدمی کے ایمان کا اندر بڑھنا پھلنا پھولنا اس کی علامت یہ ہے ایک تو دار غرور فانی دنیا سے وہ دور ہٹتا جا رہا ہو اور دوسرے وہ اس کی توجہ دار الخلود ہمیشہ والے دنیا کی طرف کشش ہو رہی ہو. پھر فرمائی تیسری علامت یہ ہے والاستعداد للموت قبل نزولہ کہ موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کا فکر کر رہا ہو. اب ہمیں ایک دوسرے تو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو اپنے دل کی طرف توجہ کر کے سوچ لینا چاہیے کیا میرا حال ایسا ہے، تو اس کو سوچنا ہے. اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کمی اندر ہے، بیمار ہو گیا ہے اور اس بیماری کے لیے علاج بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا یہ دل ہے. اس دل پر توجہ کر کے آدمی کو اس کا دھیان دے کر، دنیا والے تو کہیں گے کہاں بھائی اگر دل کا مسئلہ ہے تو فوراً اسٹیٹ ہسپتال جا کے چیک کرا لو، اگر زمین ایک کنال بیچنی پڑے ٹھیک ہے لیکن بائی پاس آپریشن تو کرانا ہی چاہیے. دنیا والے تو ایسا ہی کہتے ہیں، ہم نے ایسا ہی دیکھا. ہم نے دیکھا لوگوں کو دل کا معاملہ آئے تو جب نہیں گھر میں کچھ ہوتا تو محلوں میں لوگ ان کی ہمدردی میں آٹو نکال کر سڑکوں پر بھیک مانگنے لگتے ہیں کہ بھائی اس کے دل کا مسئلہ ہے، یہ 4 بچوں کا باپ ہے، سر کا پیر کا آنکھ کا مسئلہ ہوتا کوئی بات نہیں تھی، لیکن بھائی اس کے دل کا مسئلہ ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے. اور اگر ہماری پوزیشن اس معاملے میں ایسی ہے تو ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے دل کا فکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور میں بھی بھائی دل کا مریض تو میں بھی ہوں. ابھی میں نے آپ کو 2 علامتیں بتائیں. جب سوچتا ہوں تو میرا دل بھی گڑبڑ ہوتا ہے، فانی چیزوں کی طرف جاتا ہے، باقی چیزوں کی فکر کم کرتا ہے، اور جب جاتا ہے دوستوں یاروں میں تو خوب جی لگتا ہے، جب بیٹھتا ہوں مسجد میں تو تڑپنے لگتا ہوں کب نماز ختم ہو، جب بیٹھتا ہوں قرآن پر تو تڑپنے لگتا ہے کب نمٹ جائے. اور دنیا میں ظاہری طور لوگ سمجھتے ہیں مجھے یہ بہت بزرگ ہے، لیکن اندر تو دل کا معاملہ میں خود جانتا ہوں. عربی والے کہتے ہیں صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والا اچھی طرح جانتا ہے میرے گھر کے اندر کیا ہے. یہ تو جو کچھ ہے یہ تو باہر لوگوں کا حسن زن ہے یا پروپیگنڈا ہے، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا مالدار ہے، لیکن یہ تو مجھے معلوم ہے میرے بینک میں کتنا ہے، یہ مجھے معلوم ہے میرے پاس بک میں کتنا جمع ہے. اور وہ کھرا کھوٹا بھی معاملہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو یہ ہر آدمی کے اپنے دل کا معاملہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی صحیح دل عطا فرما دے اور آپ کو بھی صحیح دل عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے اس کو اللہ حقیقت سے بدل دے، اور جو کجی ہے اس کو اللہ درستگی سے بدل دے. اللہ ہم سب کے دلوں کو نور سے بھر دے، اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما، نیک اعمال کی محبت داخل فرما، برے اعمال سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک صالح زندگی عطا فرما، ہمارے دل کو تیری یاد والا دل بنا دے، مخلوق کی یاد اس دل سے ختم کر دے، ہر قسم کی لغزشیں اس دل سے صاف فرما دے، اس دل کو نورانی بنا دے، اس دل کو ایمانی بنا دے، اس دل کو پرہیزگاری والا بنا دے. اے اللہ اس دل کو عالی شان بنا دے، ایسا دل بنا دے جس میں تو آ کر بس جائے، ایسا نورانی اس کو عطا فرما دے، ایسی نورانیت عطا فرما دے. جو بھائی یہاں جمع ہو گئے ہیں سب کو نواز دے. اے اللہ سب کو اپنی راہ کے لیے قبول فرما، ترقی کے اعلیٰ منازل عطا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہر قسم کی لغزشوں کو ختم فرما، گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں متعلقین جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما. ہماری دلوں کی بیماری کو ختم کر کے ہماری دلوں میں اپنی یاد پیدا فرما. جو کچھ دعائیں مانگی گئی ان کو بھی قبول فرما.
جو مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے اپنے اپنے نفس کو، اپنے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں۔ 2 منٹ کا مراقبہ کر لو، آنکھیں اپنی بند کر لو اور دل کی طرف توجہ کر کے یہ سوچ کر یہ دل میرا اللہ نے بنایا ہے اور اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، زبان کو بند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل پر توجہ دے کر جس اللہ نے مجھے لاکھوں ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے نوازا، آنکھیں عطا کی، دل عطا کیا، دماغ عطا کیا، سب کچھ بتایا، بس اب میرے دل میں ہر چیز تو باہر نکل جائے، صرف اللہ کی یاد اندر آ جائے اور تصور کر لیں دل میرا کر رہا ہے اللہ 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 خیر خلق محمد